وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، جو قیامت ہے اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا قیامت کے متعلق۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت کا علم جس طرح سائل کو نہیں ہے اسی طرح جواب دینے والے کو بھی نہیں ہے، جس طرح جبریل کو اس کا علم نہیں ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ لیکن قیامت کی کچھ علامات وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دی ہیں، اور وہ علامتیں آپ نے امت کو بتلا دی ہیں۔ یہ انتہائی طویل بحث اور مضمون ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحیح البخاری کی صرف ایک حدیث پر میں بحث کرنے لگا ہوں، جس کا عنوان بھی علامات قیامت ہے، اشراط الساعہ ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تبوک کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا تھا، اور صحابہ کہتے وہ خیمہ چمڑے کا تھا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے کے پاس گئے اور کھڑے ہو کر سلام کیا، جو کہ اسلامی آداب میں شامل ہے۔ کسی کے گھر جائیں، کسی کے ہاں جائیں تو سلام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اندر آ جائیں۔ اب وہ خیمہ چھوٹا سا تھا، تو مذاق کے طور پر عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اکلی، سارا کا سارا آ جاؤں، کیونکہ آپ کا جو خیمہ ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ آپ جی ہاں سارے آ جاؤ۔ خیمے کے اندر داخل ہوئے تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اعدد ستم بین یدی الساعہ،
قیامت سے پہلے یہ 6 علامتیں شمار کر لو، یہ لازمی ہونی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علامات قیامت کی ایک طویل فہرست ہے جو ایک خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں ہے بیان کرنا۔ صرف اسی حدیث کو جو بخاری شریف میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر 3176 ہے، آپ نے فرمایا کہ عوف 6 علامتیں شمار کر لو۔ اب یہ عوف کون صحابی ہیں، ان کا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی ایک مثال دے کے بعد آگے چلاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے، تو جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، آخر تک یہ دعا آپ کو آتی۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش آج یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اتنا اخلاص کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو جنازہ تھا وہ جاری تھا۔ اگر سری ہوتا تو پچھلے بندے کو معلوم نہ ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے سنا، الفاظ سنے، تبھی تو یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اب اس عوف بن مالک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں شمار کر لو جو علامات قیامت میں سے ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی علامات ہے، فرمایا کہ موتی، میری موت یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ عام جلسوں میں، تقاریر میں، خطبہ جمعہ میں نے آج تک علماء سے یہ حدیث نہیں سنی۔ کرونا کے ایام میں ہمارے استاد محترم علامہ محمد رفیق عصری رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور آج تک ذہن کے اوپر اسی طرح بالکل جس طرح وہ بیان کر رہے تھے وہ کھڑی ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے، بہت معروف، اور یہ حدیث بھی صحیح البخاری میں ہے، اور الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور علامات قیامت میں جو پہلی چیز آپ نے بیان کی ہے وہ کیا فرمائی ہے؟ موتی، میری جو موت ہے، میرا یہاں دنیا سے چلا جانا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر موجود تھا، اللہ کی رحمتیں موجود تھیں، اختلافات حل ہو رہے تھے، مسائل حل ہو رہے تھے، اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو امت میں اختلافات پیدا ہو گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ بہت بڑی ابتلا اور آزمائش تھی۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب لفظ موت کو انبیاء کے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ توہین ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توہین خود فرماتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی توہین قرآن میں کرتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک میت وانہم میتون۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، جس کو میت کہتے ہیں، جو موت ہے، زندگی کا خاتمہ موت ہے۔ آپ کی یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَى، جو آخرت ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ نبی کا جو اخروی مقام ہے وہ دنیا کے مقام سے کیا ہے؟ بہتر ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جس طرح یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے بھی دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ لہذا پہلی جو علامت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ موت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاکنتی و ذاکنتی،
جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت قریب آیا تو میں پیچھے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے کے اوپر اور آپ کی میری تھوڑی کے اوپر لگ رہا تھا. آپ کی موت واقع ہو گئی. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اگر یہ توہین ہوتی تو امی عائشہ توہین نہ کرتی. اگر یہ توہین ہوتی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ توہین نہ کرتے. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر انا محمدً قد مات، اللہ کا نبی فوت ہو گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جانا، آپ کا فوت ہونا، یہ علامات قیامت میں ہی سب سے پہلی نشانی ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس جو ہے یہ فتح ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بیت المقدس فتح نہیں ہوا. یہ کب ہوا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہ بیت المقدس فتح ہو گیا. اب جو یہود کا قبضہ ہے یہ ناجائز قبضہ ہے، اور قیامت کے قریب یہ قبضہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ بات بھی احادیث میں ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں جس فتح کا تذکرہ ہے یہ پہلی فتح ہے جو ہو چکی ہے. میری موت کے بعد دوسری علامت یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا، جو اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ممکن تک نہیں تھا. جس طرح آج کے دور میں ایک بندہ سوچ رہے کہ ہم امریکہ کو فتح کر لیں گے، بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جھوٹی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی سے بولتا ہے، اور جو بات رسول اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ سچ ثابت ہوگی، حرف با حرف سچی ثابت ہوگی. اور تیسری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ثم موتان، پھر اچانک ایک وبا آئے گی اور اس وبا کے اندر لوگ کثیر تعداد میں مریں گے. کقعاص الغنم یاخذ فیکم کقعاص الغنم. وہ وبا ایسے پھیلے گی اتنی موتیں ہوں گی جس طرح بکریوں کے اندر بیماری آ جاتی ہے اور آنن فانن بکریاں مر جاتی ہیں، اس طرح وہ بیماری اکثر لوگوں کو مار دے گی. اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے استاد محترم علامہ محمد رفیق اثری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ موجودہ جو کرونا وائرس ہے اس حدیث میں بالکل ہوب ہوئی ہوئی علامت ہے. بکریوں کی بیماری، زکام ہوگا، نزلہ ہوگا اور سانس بند ہو جائے گی جس سے موت واقع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری بالکل اس کے مشابہ ہے. اب تک جو بیماریاں آئی ہیں، وبائیں آئی ہیں، وہ علاقائی تھیں. کوئی کس علاقہ میں یہاں تک کہ طاعون بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن وہ بھی علاقائی ہے. یہ جو بیماری آئی ہے کرونا والی، یہ کہتے ہیں عالمی بیماری ہے، اور اس کی جو نشانیاں ہیں اس حدیث کے مطابق بالکل 100% ملتی جلتی. واللہ عالم بالصواب. موتیں ہوں گی کثرت کے ساتھ، جس طرح بکریوں میں بیماری پھیلتی ہے اور وہ کثرت کے ساتھ تڑپ کر اچانک مر جاتی ہیں، اسی طرح لوگ مر جائیں گے. اور چوتھی علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ ثم استفاضۃ المال، مال کی بڑی بہتات ہو جائے گی.
پیسہ عام ہو جائے گا، مال عام ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ افراط زر ہو جائے گی۔ افراط زر یہ ہے کہ پیسے کی قدر ختم ہو جائے گی، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ یؤتی الرجل بمئۃ دینار، ایک آدمی کو 100 دینار بھی مل جائیں گے، اس کے باوجود وہ ناراض کھڑا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی دینار سونے کا تھا، اور ایک دینار سے ایک بکری آ جاتی تھی۔ آج بھی دینار موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج دینار کی اہمیت کیا ہے، اس دور میں اہمیت کیا تھی۔ اس کی قدر ختم ہو جائے گی۔ آپ کے روپے کی کیا قدر باقی رہی ہے؟ پیسہ بہت ہے، مال کی بہتات ہوگی، لیکن فرمایا کہ اس کی قدر نہیں ہوگی۔ یہ مال کا زیادہ ہونا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز میں آپ نے جب سلام پھیرا تو محسوس کیا بھی آج تعداد زیادہ ہے۔ پتہ چل جاتا ہے، پہلے 2 صفیں ہوتی تھی، آج 3 ہیں، 4 ہیں۔ امام صاحب کو معلوم ہوتا ہے، پہلے مسجد کے اندر بندے ہوتے تھے، آج باہر تک بندے ہیں۔ تو آپ نے محسوس کیا بھی کوئی نئی بات ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں آیا بھی رات ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے واپس ہیں، وہاں کے وہ عامل تھے، وہاں سے صدقے کا مال اکٹھا کیا، مدینہ میں رات پہنچائے، لوگوں کو رات معلوم ہو گیا تو صبح اس کا حصہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے۔ کون سی نماز میں؟ فجر کی نماز میں۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج مال لینے کے لیے آئے۔ اوالی مدینہ کے سارے لوگ آئے ہوئے، 2-2 3-3 4-4 5-5 کلومیٹر سے لوگ پیدل سفر کر کے فجر کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کہ مل فقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا قطعی خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، بالکل 1% بھی مجھے خوف نہیں ہے۔ ولکنی اخشى، لیکن مجھے جس بات کا خوف ہے، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، تم پر دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دنیا کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، دولت عام ہو جائے گی، فاہلکتکم کما اہلکتہم، یہ دولت تمہیں بھی اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح سابقہ قوموں کو دولت نے برباد کر دیا۔ یہ جو آپ اور میں لکھ دیتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل بھی ہے اور رب کا امتحان بھی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ تو پیسے کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا، حدیث جبریل میں اس کی وضاحت ہے۔ وہاں جو اشراط الساعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، ان کے اندر ایک تو یہ تھا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کے 2 مفہوم محدثین نے بیان کیے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی کافروں کے ساتھ، جہاد ہوگا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی، ان کی لونڈیاں، عورتیں ان کی لونڈیاں بنا کر گھروں میں لائیں گے، نکاح کریں گے، اسی لونڈی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مسلمانوں کا حکمران بن جائے گا۔ اب ماں جو ہے وہ لونڈی کی حیثیت سے ہے اور بیٹا حاکم وقت بنا بیٹھا ہے۔ ایسا قرب قیامت کو ہوگا۔ اور اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ بھی اقرب للصواب ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، یہ کہ
عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کا معنی کچھ محدثین نے یہ کیا ہے کہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو لونڈیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ماؤں کو لوگ ذلیل کریں گے، ماؤں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالیں گے، ماؤں پر زیادتیاں کریں گے۔ آپ سوشل میڈیا پہ پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات پہ خبریں چھپتی ہیں کہ فلانے بیٹے نے ماں کو باہر نکال دیا، سٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اولاد نے ماں باپ دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا، دونوں بیچارے سڑک پہ بیٹھے رو رہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے ماؤں کی نافرمانی ہوگی، لوڈی جیسا سلوک ہوگا۔ اور اس حدیث میں جو دوسری علامت ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشِّيَاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم دیکھو گے ایسے لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، العراۃ، غربت کی وجہ سے ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، العالۃ، تنگ دست ہوتے تھے، مانگتے تھے، کماتے تھے، پوری نہیں پڑتی تھی، گھر میں فاقے ہوتے تھے، رعاء الشیاء، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے، بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ ایسے لوگ، ایسا دور آئے گا قیامت سے پہلے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں اور کوٹھیاں بنا کر فخر محسوس کریں گے، فخر محسوس کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ استفادۃ المال ہے جو دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے۔ مال عام ہو جائے گا، پیسہ عام ہو جائے گا، دولت عام ہو جائے گی، بنگلے اور کوٹھیاں ہی عام ہو جائیں گی۔ وگرنہ جو مدینہ کا ماحول تھا، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، مدینہ کے سارے گھر کچے گھر تھے، کچی آبادی تھی۔ اب دیکھا کہ ایک شخص کے بنیادیں بھری جا رہی ہیں، گھر کی بنیادیں۔ معلوم کیا یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فلانا صحابی ہے۔ اچھا، یہ پکی عمارت بنا رہے ہیں؟ پکا گھر بنانا جرم نہیں ہے، لیکن جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں اس طرف ہے، اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پکا گھر بنا رہا۔ اس ماحول میں جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس ماحول میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، اس ماحول میں کہ صحابہ کرام صرف ایک کھجور پر ایک دن میں گزارا ایک کھجور پر کیا کرتے تھے، تو ایسے ماحول میں یہ کوٹھیاں اور بنگلے بنانا یہ کہاں کی دانش مندی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، چلے گئے۔ اس صحابی کو جا کر کسی نے بتلایا کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، آپ کے مکان کو دیکھا، لیکن آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ صحابی گیا اور جا کر ساری وہ بنیاد ان کو توڑ دیا، اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس پر میرا پیغمبر ناراض ہو۔ لیکن قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے، پھر کچے گھر آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یتطاولون فی البنیان، جو ایک دور میں غریب ہوا کرتے تھے، اتنا پیسہ اور دولت آ جائے گی کہ وہ محلات اور ماڑیاں اور کوٹھیاں بنگلے بنا کر فخر محسوس کریں گے۔ آج سے 60-70 سال پہلے آپ چلے جائیں، حجاز کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، تو وہاں کے لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ پاکستان سے وفد آ رہا ہے، ہندوستان سے وفد آ رہا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آج اللہ نے دولت کے خزانے کھول دیے، تیل وہی نکل رہا ہے، ایندھن وہی نکل رہا ہے، سونا وہی نکل رہا ہے، اتنا پیسہ کہ وہ لوگ جو کھڑے ہوتے تھے انتظار میں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا، آج ساری دنیا کے لوگ وہاں سے پیسہ لینے کے لیے جاتے، کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ کسی نے برج خلیفہ بنا دیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مقابلے میں، اب جو ہے وہ سعودیہ والے ایسی عمارت بنا رہے ہیں جو دنیا میں سب سے اونچی عمارت ہوگی، جدہ میں سب سے اونچی عمارت بن رہی ہے،
یہ وہی لوگ ہیں جدہ والے اونٹوں کے چرواہے، یہ بکریوں کے چرواہے، یہ انتظار کرنے والے کہ آئیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ اللہ نے دولت کے خزانے کھول دیے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ علامات قیامت کی یہ علامت ہے، اور سب سے بڑی علامت ہے کہ پیسہ عام ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں وقت قریب ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا دور آئے گا کہ اللہ رب العالمین فرات کو حکم دیں گے، دریائے فرات کو حکم دیں گے، وہ دریا سونے کا پہاڑ باہر نکال دے گا، سونے کا پہاڑ۔ اندازہ لگائیں 10 روپے کے لیے بے ایمانی کرنے والے، 100 روپے پر بے ایمانی کرنے والے، رشوت لینے والے، اب ان کے سامنے سونے کا پہاڑ ہوگا، کیا کریں گے؟ سارے لوگ سنیں گے اور اس طرف دوڑ پڑیں گے سونا لینے کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہاں اتنی خطرناک لڑائی ہوگی، اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ وہاں پر 99% لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر 100 بندے جائیں گے نا تو واپسی پر صرف ایک آئے گا، 99 مر جائیں گے۔ مانا کیا یہ فتنہ ہے، یہ دولت ہے، یہ آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال آزمائش ہے، یہ دولت آزمائش ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اگر تمہیں موقع ملے اس وقت جب سونے کا پہاڑ فرات زہر کر دے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم لینے کے لیے نہ جانا، ایمان والوں کو منع کر رہا ہوں، تم نے نہیں جانا دولت کے لیے، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، جنگ میں حصہ نہیں لینا، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے دولت کے حوالے سے، فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے ایسا دور آئے گا لا یبال المرء ما اخذ، بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کیا لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، اب من الحلال ام من الحرام، حلال ہے یا حرام ہے، پرواہ تک نہیں کرے گا، پوچھے تک نہیں، اس کے بارے میں بحث نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا، بس یہی کوشش ہوگی کہ پیسہ آنا چاہیے، یہ خواہش ہوگی ہر بندے کی پیسہ آنا چاہیے۔ اور آج بھی صورت حال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ محفوظ فرمائے، بس کوٹھی پوری کرنی ہے، جیسے تیسے پیسہ آنا چاہیے، نئے ماڈل کی گاڑی لینی ہے، جو مرضی ہو جائے پیسہ آنا چاہیے، وہ رشوت سے ہے، وہ سود سے ہے، وہ ناجائز قبضے سے ہے، کسی کا حق مار کر ہے، وہ چوری سے ہے، وہ ڈکیٹی سے ہے، وہ ملاوٹ سے ہے، وہ جیسے بھی ہے، ذخیرہ اندوزی سے ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے، لوگ کہیں گے بس پیسہ آنا چاہیے، حلال اور حرام کی تفریق نہیں کریں گے۔ ثم استفاضۃ المال، اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی علامت یہ ہے مال عام ہو جائے گا۔ اور پانچویں علامت، اختصار کے ساتھ وقت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچویں علامت یہ ہے کہ اس وقت عرب کے گھر میں فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ عرب کے گھروں میں کیا ہو جائیں گے؟ کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا، ہر گھر میں، یہاں تک کہ عرب کے ایک ایک گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، یہ حرام روزی کا فتنہ، کئی فتنے ہیں، شراب کا فتنہ، زنا کا فتنہ، ہر گھر میں، عرب کے ہر گھر میں شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، فرمایا کہ یہ فتنے داخل ہو جائیں گے۔ ایسا ایسا قانون میں نرمی آ رہی ہے نا، عرب پاک تھا اب تک، اب نرمی آ رہی ہے، یہ بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان فتنوں کا آغاز ہے۔ عرب کے ایک ایک گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا، باقی دنیا تو ویسے فتنوں کے لپیٹ میں ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری علامت اس حدیث میں وہ یہ کہ تمہاری لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، جنگ کے مقابلے میں عیسائیوں کے ساتھ صلح ہو جائے گی، ہدنۃ، کیا ہو جائے گی؟ صلح ہو جائے گی۔ پھر صلح کے بعد وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ صلح کو توڑ دیں گے، عہد کو توڑ دیں گے، غدر کریں گے، دھوکہ کریں گے، اور 80 لشکر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، 80، جس طرح نیٹو کی فوجیں ہیں نا،
اب تو چند ملک ہیں نا، 80 ممالک مل جائیں گے، 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی، کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں. ان کو اپنی کرسی کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، فلانے پر کیس بناؤ، فلانے پر بناؤ. کوئی آیا ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے؟ کوئی آیا اللہ کے پیغمبر کے دین کے لیے؟ کوئی آیا ہے حرمت قرآن کے لیے، عظمت کو؟ کوئی باہر نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ ان کے مقاصد ہی نہیں ہیں اور وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. مگر 80 لشکر ہوں گے، 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. 9,60,000 کی فوج ہوگی جو مسلمانوں کے خلاف لڑے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مارکے کے بارے میں فرمایا جتنے مسلمانوں کے سارے شہید ہو جائیں گے. بعد میں پھر اللہ فتح نصیب کرے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے، یہ اس کا آغاز ہے. کہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، کہیں قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے. آخر کار مسلمان جنگ کے لیے باہر نکلیں گے، لیکن جن میں ایمان ہوگا، جن میں کیا ہوگی؟ ایمانی غیرت ہوگی. تو میرے بھائی یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.